السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ تجدہ تجاہک، اور اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہیں یاد کرے گا اور تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتے رہو۔ تجدہ تجاہک، تو ہر وقت تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألک فاسأل اللہ، اور اے بچے یاد رکھو کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو۔ کسی کی اگر تمہیں ضرورت ہو، کوئی چیز تمہیں چاہیے تو فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور جگہ پہ سر جھکانا، کسی اور جگہ کا پہ جانا کہ وہاں پہ ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا شرک ہے۔ وَعَلَمْ، اور جان لو کہ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ، اور جان لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو لم ينفعوک، تو تمہیں کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ہاں مگر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، تمہاری تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے اتنا ہی ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر پوری امت مل کر یہ چاہے تمہیں تکلیف دینا چاہے، لم يضروک الا بشیء، تو تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، الا بشیء قد کتبہ اللہ، ہاں مگر اتنا ہی تکلیف تمہیں پہنچ سکتی ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے نواہی جو ہیں، جس سے روکا ہے نہ کرنے سے، حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے رکے رہو، انشاءاللہ ہر وقت تم فائدے میں رہو گے۔ اور ورفعت الاقلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن تقدیر لکھی جانے کے باوجود بھی ایک پوائنٹ میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ دعاؤں سے، انسان کے توبہ و استغفار سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تقدیر بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو
دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے انسان کو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کے علاوہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔